السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے دیکھا کہ بعض کافر لوگ مسلمان نہیں ہوتے، لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جناب ہماری مسجد بن رہی تھی، اس نے پیسے دیے، وہ مسکینوں غریبوں کا بہت خیال رکھتا ہے، اس نے فلاں ہندو نے اتنے لڑکیوں کا جہیز دے دیا، اس نے سڑک بنا دی فلاں جگہ پر، یعنی رفاہی کام کیے۔ کیا اس کے ان اعمال کے قبول ہونے میں اس کا اسلام لانا ضروری ہے، یا کہ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کام کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور شیخ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا کافروں کے لیے واجب ہے کہ وہ اسلام لائیں تو ان کے یہ اعمال قبول ہوں، یا کہ ان اعمال کا اس کو اجر ملے گا؟ شیخ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہر کافر کے لیے، خواہ وہ عیسائی ہو یا یہودی، یہ واجب ہے کہ وہ دین اسلام قبول کر لے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذین یؤمنوا باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ قل کہہ دو، اے محمد فرما دیجئے ان لوگوں میں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کے لیے رسول ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان میں یہ اعلان فرما، قُلْ یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ سب، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، بوذی ہوں، بدھ مذہب، کالے پیلے گورے، سب کے لیے میں نبی ہوں۔ جمیعہ کہہ کر بہت جامع لفظ بول دیا، اور فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں جس رب کا نبی ہوں اس کی بادشاہت ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگیاں دیتا ہے، وہی زندگانیاں دیتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر،
جو النبی الامی الذین یؤمن باللہ و کلماتہ، جو نبی ہے اور امی ہے، نبی بھی ہے اور امی بھی ہے۔ تم اللہ پر، اس کے پیغمبر رسول یعنی پیغمبر امی پر، جو خود بھی اللہ پر ایمان، جو خود بھی اللہ پر اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتا ہے۔ اور فرمایا اور اس کی پیروی کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جو اللہ کے احکامات پر خود بھی عمل کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، اور تمہیں اس کا حکم دیتا ہے کرنے کی پیروی سے، نبی پر ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا لہذا تم لوگوں پر یہ واجب ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ البتہ دین اسلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت و حکمت کے پیش نظر غیر مسلموں کے لیے اس بات کو بھی جائز قرار دیا کہ وہ اپنے دین پر باقی رہیں، بشرطے کہ مسلمانوں کے احکام کے تابع رہیں، کہ وہ اگر مسلمانوں کے ملک میں ہیں تو مسلمانوں کے ملک میں رہیں اور مسلمانوں کے جو احکامات ہیں ان کے تابع رہیں، ان کی پیروی کریں۔ اپنی مرضی سے رہیں گے تو ان مسلمانوں کے ملک میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، سنیے ذرا، اور نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینا شروع کر دیں۔ اس طرح حقیر کر کے رکھو، ان کی کوئی حرکت اسلام کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، اتنا ذلیل کرو کہ وہ جزیہ دے۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر یا سریہ کا کسی کو امیر مقرر کرتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اپنے ہم سفر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ ادعوہم الی ثلاث خصال او خلال فأیتہن ما اجابوک فاقبل منہم وکف عنہم۔ انہیں 3 باتوں کی دعوت دو، وہ ان میں سے جس کو بھی قبول کر لیں تو ان کی طرف سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ ان 3 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ اس لیے اہل علم کے اقوال میں سے راجح قول یہی ہے
کہ یہود و نصارہ کے علاوہ دیگر غیر مسلموں سے بھی جزیہ قبول کیا جائے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے واجب ہے کہ وہ یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں یا احکام اسلام کے تابع ہو جائیں۔ دو چیزیں کافر کے لیے ضروری ہیں، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں۔ یہ نہیں وہ کرتے تو دائرہ اسلام کے ان کو تابع ہونا پڑے گا۔ اگر دائرہ اسلام کے تابع نہیں ہوتے، احکام اسلام کے پہلی شرط ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اچھائی اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے، تو مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے ریاست مسلمہ میں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں، اس کے تابع ہو جائیں، اور ان کو جزیہ دینا پڑے گا اس بات کا، کیونکہ وہ اسلام نہیں لائے۔ تو اس لیے جب تک مسلمان نہیں ہوتے، کلمہ نہیں پڑھتے، کلمے کا اقرار نہیں کرتے، ارکان الایمان پر، ارکان الاسلام پر ایمان نہیں لاتے، ان کا نیک اعمال قبول نہیں ہوگا۔ لیکن سوال رہا یہ کہ جو وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، مثلا کنویں لوا دیتے ہیں، ہاسپٹل بنا دیتے ہیں خیراتی، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا بدلہ ان کو دنیا میں تو مل سکتا ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں ان کا دفتر نیکیوں کا صرف اس صورت میں ہی کھل سکتا ہے کہ جب وہ مومن ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔